اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ہم سب نے مل کر یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو خوشو و خصوع کے ساتھ گزاریں۔ اگر کسی چیز کی ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو ہم اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس کا صحیح استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے رمضان کے فضائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں کچھ فضائل آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ پیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ روزے دار کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، مگر روزہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کی جزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم میں سے اگر جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ ضرور روزے رکھے، اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں اسے پورا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ ہم سب مل کر اس بابرکت مہینے میں یہ عہد کر لیں کہ اپنے اندر سے کم از کم 2 یا 3 برائیاں انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ضرور دور کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جھوٹ پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس رمضان میں یہ پکا عہد کرنا ہے، میں نے اور آپ سب نے مل کر، کہ اپنی زندگی سے ہم جھوٹ نکال دیں گے، کیونکہ مسلمان غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹ، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جی ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت جھوٹ ہے۔ دل اور زبان میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایمان سراسر سچائی ہے جبکہ منافقت سراسر جھوٹ ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے جھوٹ۔ جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ کاروبار میں برکت نہیں رہتی جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہم نے اس رمضان المبارک میں اور زیادہ بھی عہد کرنے ہیں، لیکن یہ عہد ضرور کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی ایمان اور قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور بہت شکریہ۔